والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته وعلى آله وصحبه هداة طريق الحق وحفاته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وآله وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لائق صد عزت و تکریم سامعین ذی قدر طلباء علماء اور بالخصوص آج کی اس بزم کے صدران گرامی قدر حضرت قبلہ حجت الاسلام زیگم اسلام قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہری وتعالی اہل سنت بطول بقائہ اور حضرت قبلہ قائد ملت فخر ملت قبلہ سید محفوظ شاہ صاحب مشہری وتعالی اہل سنت بطول بقائہ اور میرے استاذ گرامی استاذ الاساتذہ استاذ العلماء امام الصف واللہ حضرت قبلہ شیخ الحدیث حافظ محمد نذیر صاحب دعوت برکات العالیہ اور دیگر علماء کرام سادات اعظام جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ محتاج تعارف نہیں اور نہ ہی اس کی تاریخ ملک پاکستان بلکہ دنیا بھر کی سنیت ان لوگوں سے جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ کی تاریخ مخفی ہے. دنیا بھر میں اس ادارے کا فیض آج بھی اور انشاءاللہ رب العالمین تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا. اور میرے لیے بھی اعزاز ہے کہ میرے پاس بھی آج جو کچھ ہے اسی ادارے سے نکلنے والے چشمے اور اسی ادارے سے نکلنے والی نہروں سے میں بھی سیراب ہوا. اللہ رب العالمین ہمیں ہماری مدارس بالخصوص وہ ادارے جو ہمارے لیے مادر علمی کی حیثیت رکھتے ہیں مالک کریم ہمیں ان کا وفادار بنائے. اور میں اپنے طلبہ دوست جو ہیں ان کو اس موقع پر ضرور نصیحت کرنا چاہوں گا کہ اداروں سے فراغت کے بعد ہمارا ان سے تعلق واجبی بھی نہیں رہتا. جس ادارے نے ہمیں جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم کے نور سے منور کیا ہوتا ہے ہم سال ہر سال نہ اس ادارے کا نام لیتے ہیں نہ اس ادارے کی خبر لیتے ہیں
نہ اس ادارے کی جانب کبھی توجہ کرتے ہیں۔ یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے ہم دوسروں کے لیے جب معلم بنتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرنے والے بنتے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہ کردار ہمیں نہیں اپنانا چاہیے۔ اپنے ادارے، اپنی مادر علمی کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ اگر ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو جائے تو ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ ہر باپ سمجھ سکتا ہے۔ جب مادر علمی کے بچے، مادر علمی کی اولاد اپنی ماں سے ان سے نافرمان ہو جائے، لاپرواہ ہو جائے، تو اس مادر علمی پہ کیا گزرتی ہے یہ مادر علمی ہی سمجھ سکتی ہے۔ تو میرے لیے اعزاز اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن کئی بار میرے اکابر میرا امتحان لے چکے، کیونکہ بڑوں کے سامنے بولنا، میں جیسا بھی بولتا ہوں لیکن بڑوں کے سامنے بولنے میں مجھے ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور میں بے ادبی ہی محسوس کرتا ہوں، لیکن یہ شاید بڑوں کی مہربانی ہے یا اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ پھر بھی مجھے مجبور کیا جاتا ہے کہ سامنے ہی بولنا پڑے گا مجھے۔ اللہ رب العالمین مجھے بات رکھے۔ بخاری شریف کی تکمیل کی یہ تقریب ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں چند جملے اپنے طلبہ دوستوں کے لیے بخاری شریف کے حوالے سے عرض کروں اور بات مکمل کروں۔ صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے عناوین اور مضامین پر اگر گفتگو کی جائے تو اس میں کسی طرح کا شک نہیں کہ اس میں عمریں گزر سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک ایسی بے مثال شخصیت عطا فرمائی کہ جس شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ایسی بے مثال خدمت کی کہ شاید تا قیام قیامت اس کی مثال کبھی نہ پیش کی جا سکے۔ لیکن صحیح بخاری شریف کا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صحیح بخاری کے اندر ایک انداز ہے خاندان رسول سے محبت کا، یہ بھی ایک انداز ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ امام بخاری کے افادات میں سے ایک فائدہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صحیح بخاری کے اندر، جس کے اندر آپ احادیث احکام لے کر آئے ہیں، مسائل شرع بیان کیے جا رہے ہیں، نظریات بیان کیے جا رہے ہیں، عقائد بیان کیے جا رہے ہیں، اس صحیح بخاری کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ کتاب، وہ باب جس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مناقب صحابہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس کتاب کے اندر آپ کو جا بجا میرے آقا علیہ السلام کے خانوادہ کے مناقب نظر آئیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ کے مناقب کے لیے الگ باب باندھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب آپ کے مناقب کے لیے الگ باب باندھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، ان کے مناقب کے لیے الگ باب باندھا۔ ایک باب کا عنوان رکھا، باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منقبت فاطمہ علیہ السلام، یہ الگ باب باندھا۔ امام سیدنا مولا علی مشکل کشا
قرابت والوں میں سے ہیں، لیکن آپ کے مناقب کے لیے الگ باب ہے، جعفر بن ابی طالب کے مناقب کے لیے الگ باب ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب آپ کے مناقب کے لیے الگ باب ہے۔ اس کے بعد ایک مستقل باب ہے، باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منقبت فاطمہ، یہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے الگ باب باندھا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے امام حسن اور امام حسین آپ کے مناقب کے لیے الگ باب باندھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جناب عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، خانوادہ رسول سے ہیں، ان کے مناقب کے لیے الگ باب باندھا۔ امام بخاری نے سیدہ، طیبہ، طاہرہ، ظاہرہ، عابدہ، زاہدہ، سیدہ، دینہ، صابرہ، شاکرہ، قانعہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے مناقب کے لیے الگ باب ذکر کیا، اور ایک باب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے آقا علیہ السلام کی محبوب ترین زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذکر کے لیے ذکر فرمایا۔ یہ 8 ابواب مناقب صحابہ، مناقب و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ کا 8 ابواب مناقب اہل بیت مصطفیٰ، مناقب اہل قرابت، مناقب اہل قرابت رسول، ان کے اندر 8 ابواب بیان کرنا یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ امام بخاری کی نظر میں مصطفیٰ کے خانوادہ کی قدر و قیمت کیا تھی۔ میں مقابلے کی بات نہیں کروں گا، میں یہ جملے نہیں کہوں گا کہ صحابہ کے مناقب میں کتنے ابواب ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ مقابلہ کی کیفیت اور مقابلہ دینا یہ خراب ذہنوں کا کام ہے، یہ گندے ذہنوں کا کام ہے، اہل سنت کا یہ کام نہیں ہے۔ صحابہ میں جو بڑا ہے وہ بھی اہل سنت کا ہے، اور اہل بیت میں جو بڑا ہے وہ بھی اہل سنت کا ہے۔ تنگ دل ان کے ہوتے ہیں جو صرف اہل بیت کا نام لیں اور صحابہ کے نام سے چڑھ جائیں، یا صحابہ کا نام لیں اہل بیت کے نام سے چڑھ جائیں، ان کے دل تنگ ہوتے ہیں۔ صحابہ کا ذکر بھی ہمارے روح کی غذا ہے، اور اہل بیت کی شان بھی ہمارے روح کی غذا ہے۔ صحابہ کرام کے مناقب میں کتنے ابواب ہیں، میں مقابلہ دے کر یہ جملے نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مناقب صحابہ اٹھائیے۔ لوگ آج مناقب صحابہ کی بات کرتے ہیں، اور کئی گھنٹے گفتگو کرنے کے بعد، کئی گھنٹے ریلیاں نکالنے کے بعد ایک جملہ اہل بیت کے لیے ان کی زبانوں سے نکلنا دشوار نظر آتا ہے۔ مناقب صحابہ بیان کیے ہیں، امام بخاری نے اپنی صحیح میں اصح الکتب آتا کتاب اللہ تعالیٰ کے اندر جہاں پر مناقب صحابہ بیان کرتے ہیں، اس کتاب کے اندر 8 باب بالخصوص مصطفیٰ کے خانوادے کی عظمت کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ اور میں اپنے بڑوں اور اساتذہ کے دربار میں بیٹھا در حقیقت سبق سنا رہا ہوں۔ میرے طلبہ بھائیوں، آپ جانتے ہیں جنہوں نے اس سال صحیح بخاری پڑھی، امام بخاری کا اسلوب ہے، کسی باب میں 1 حدیث کو لاتے ہیں، کسی میں 2 حدیثوں کو لاتے ہیں، کسی میں 3 حدیثوں کو لاتے ہیں۔ امام بخاری کا اسلوب تو یہ بھی ہے، ترجمہ باب ذکر کر دیتے ہیں، حدیث کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ امام بخاری کی نظر میں، امام بخاری کی شرط پر جب کوئی حدیث اس ترجمہ باب کے عنوان کے مطابق نہیں بنتی، امام بخاری ترجمہ باب ذکر کرتے ہیں، حدیث چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی باب میں 1 حدیث، کسی میں 2، کسی میں 3،
اور کوئی میرا ترجمہ باب، لیکن یہ 8 ابواب جو امام بخاری نے ذکر کیے ہیں، کوئی ایک بھی ترجمہ باب اکیلا نہیں چھوڑا۔ ایسے ابواب ضرور ہیں جن میں امام بخاری نے 8 حدیثیں بھی ذکر کی ہیں۔ یہ باب 8 باب ہیں، لیکن در حقیقت یہ 8 باب نہیں ہے جو اسلوب امام بخاری کا صحیح بخاری میں ہے کہ کسی ترجمہ کو صرف ترجمہ چھوڑ دیا، حدیث ذکر نہ کی، کسی ترجمہ کے اندر ایک حدیث تو کسی میں 2 حدیثیں۔ جب بات مناقب آل رسول کی آئی تو امام بخاری ایک تو اس بات کا انتظام کیا، کسی ترجمہ باب کو ترجمہ نہیں چھوڑا، اس میں حدیث ضرور ذکر کی، کسی میں 2 ہے، کسی میں 4 ہے، کسی میں 7 ہے، اور جب بات حسنین کریمین کی آئی تو امام بخاری نے ایک ترجمہ باب کے نیچے 8 حدیثیں بیان کی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ 8 باب اپنی جگہ 8 باب نہیں، یہ 8 باب مل کے 25 سے 30 ابواب بنتے ہیں، تو یہ بات کہنا بیجا نہیں بنتا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مناقب صحابہ اگر بیان کرنے ہیں تو امام بخاری کا انداز اپنا لیا جائے، امام بخاری کے انداز میں مناقب صحابہ بیان کیے جائیں، جہاں صحابہ کی شان بیان ہوتی ہے۔ پہلا باب سیدنا صدیق اکبر کی شان میں، دوسرا باب سیدنا فاروق اعظم کی شان میں، پھر سیدنا عثمان ذو النورین کی شان، پھر جو شان شروع ہوتی ہے اہل بیت کرام کی تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ انداز ہے امام بخاری کا۔ اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ کی صحیح کو اٹھائیے، ایک اور عجیب آپ کو بات نظر آئے گی۔ یہ بات میری طلبہ کے لیے ہے، اساتذہ کے لیے، اگر میری غلطی ہو تو میں یہی چاہوں گا میری اصلاح فرمائی جائے۔ یہ میرا مخاطب طلبہ ہے، چونکہ مجھے حکم ہے گفتگو کرنے کا، اس لیے بے ادبی میں کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے تراجم میں کسی شخصیت کا نام ایک آدھ بار تو لیا، لیکن ایک شخصیت وہ بھی ہے جس کا نام امام بخاری نے 3 بار لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے تراجم میں، یہ بات صرف میں تراجم کے اندر کر رہا ہوں، باقی کتاب کے اندر احادیث معلقہ میں اور احادیث مسندہ میں ذکر کتنی بار کیا یہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک شخصیت وہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو لوگ صحیح بخاری پڑھنے یا پڑھانے کی بات کرتے ہیں، ہم نے اپنے اساتذہ سے یہی سنا کہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار انہیں، آتی نہیں بخاری۔ جنہیں عشق ہو اور عشق کے ساتھ عشق مصطفیٰ ہو، عشق صحابہ ہو، عشق اہل بیت ہو، تو پھر انہیں نظر آتا ہے امام بخاری ایک عظیم محدث اپنی جگہ پر ہے، لیکن عظیم محدث ہوتے ہوئے بھی وہ مداح اہل بیت مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کے تراجم میں 3 تراجم میں ایک شخصیت کا نام لیا جسے لوگ جگر گوش مصطفیٰ کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 61 احادیث مسندہ میں، صحیح بخاری کی 61 احادیث مسندہ میں سیدہ زہرا کا ذکر ملتا ہے۔ 61 احادیث مسندہ اور 7 تعلیقات اور 3 تراجم ابواب۔ 61 احادیث مسندہ، 7 تعلیقات اور 3 تراجم ابواب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں صحابہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اہل بیت کا ذکر بھی کر رہے ہیں، ذکر منع نہیں ہے، لیکن یہ خصوصیت کہ 61 احادیث مسندہ میں، 7 تعلیقات میں
اور 3 تراجم ابواب میں یہ خصوصیت صحیح بخاری کے اندر اگر دیکھنے کو ملتی ہے تو سیدہ زہرا کے لیے ملتی ہے۔ اور میں ایک ترجمہ باب پر گفتگو کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ وہ ترجمہ باب یہی ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منقبت فاطمہ علیہ السلام۔ یہ علیہ السلام جو الفاظ ہیں یہ امام بخاری کے ہیں، یہ امام بخاری کے ہیں۔ آج اگر سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے لیے سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کہا جائے تو نہ جانے کتنے ذہنوں میں خلش شروع ہو جاتی ہے کہ یہ سلام اللہ علی ابیہا و علیہا یہ کیوں کہہ دیا گیا؟ یہ اسلوب تو خالص اہل سنت کا ہے، یہ اسلوب تو خالص اہل سنت کا ہے۔ سلام اللہ علی ابیہا و علیہا۔ جن لوگوں نے صحابہ کا انکار کیا، جو گستاخان صحابہ ہیں، وہ تو میرے آقا اور اہل بیت کے بیچ علا کے استعمال کو منع کرتے ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، تو وہ بتا دیتا ہے گستاخان صحابہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں غلام صحابہ ہوں اور میں غلام اہل بیت رسول اللہ ہوں۔ یہ علا کا جو اقحام ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل کے بیچ، یہ تو امتیازی اہل سنت کا ہے، یہ استعمالی اہل سنت کا ہے۔ ورنہ جو دوسرا گروپ ہے وہ تو علا کے استعمال کو باقاعدہ منع کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے روایات کر کے رکھی ہے، من فصل بینی و بینا علی بعلا فعلیہ کذا و کذا۔ اس طرح کی کئی روایات ان کے پاس موجود ہیں۔ جب بیچ میں علا آ جاتا ہے، بیچ میں علا آ جاتا ہے تو یہ شعار اہل سنت کا بن جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو اہل سنت کا یہ شعار سمجھ میں نہیں آتا تو اپنی عقل کو روئے۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا، یہ ہم تو کہہ رہے ہیں، حضرت قبلہ حجت الاسلام تو کہتے ہیں سلام اللہ علی ابیہا و علیہا۔ یہ جملے میں امام بخاری کے عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا علیہ السلام۔ باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منقبت فاطمہ علیہ السلام۔ یہ الفاظ امام بخاری کے ہیں۔ بات قابل غور یہ ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ ترجمہ باب قرابت مصطفیٰ، اہل قرابت رسول، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بیان کرنے کے لیے اس بات کو باندھا، یہ ترجمہ ذکر کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ زاہدہ اہل قرابت میں نہیں آتی؟ کیا یہ بات میری طلبہ سے ہے؟ کیا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا اہل قرابت میں نہیں آتی؟ اگر اہل قرابت میں نہیں آتی بالفرض تو یہاں پر ذکر کرنے کے کوئی معنی نہیں، کیونکہ باب ہے مناقب و قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر آتی ہے اور یقیناً آتی ہے تو اسے ہم علمی زبان میں تخصیص بعد از تعمیم کہتے ہیں۔ لیکن تخصیص بعد از تعمیم جائز ضرور ہے، لوگ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ تخصیص بعد از تعمیم کا باعث کیا ہے؟ بغیر باعث کے تنزل الملائکۃ والروح، بغیر باعث کے تخصیص بعد از تعمیم حماقت کہلاتی ہے۔ بغیر کسی خاص نقطہ کی جانب اشارہ کیے تخصیص بعد از تعمیم یہ بلاغا کی شان نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث، جن کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی یہ اعزاز رکھتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے تخصیص بعد از تعمیم کا انتخاب کرے اور بغیر کسی نقطے کے؟
بعض شارحین نے یہاں پر یہ کہنا چاہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر قرابت ولاد ذکر کرنا چاہ رہے تھے. پہلے قرابت مطلقہ ہے، پھر قرابت ولاد حضور کی اولاد کی قرابت، اس کے بیان کے لیے سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا. تخصیص بعد استامین میں نقطہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ پہلے عام عمومی قرابت تھی، اس کے بعد اولاد کی قرابت بیان کرنے کے لیے سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا گیا. لیکن اس پر ہمارے بعض علماء نے اعتراض کیا اور بجائے اعتراض کیا، اور وہ یہ کہ قرابت ولاد صرف سیدہ زہرا کو تو حاصل نہیں تھی. سیدہ زینب حضور کی رخت جگر ہیں، سیدہ رقیہ حضور کی رخت جگر ہے، سیدہ ام کلثوم حضور کی رخت جگر ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا حضور کی رخت جگر ہے، جناب قاسم حضور کی رخت جگر ہے، حضرت عبداللہ حضور کی رخت جگر ہے، جناب ابراہیم حضور کی رخت جگر ہے. تو جب حضور کی 4 بیٹیاں 3 بیٹے علی اختلاف الاقوال فی الابناء لا فی البنات، جب حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹوں کے عدد میں اختلاف، لیکن ایک رائے کے مطابق 3 بیٹے، تو یہ علی اختلاف الاقوال بیٹیوں کے لیے نہیں کہا. علی اختلاف الاقوال بیٹیوں کے لیے نہیں کہا. بیٹیاں میرے آقا کی 4 تھیں، بیٹیاں میرے آقا کی 4 تھیں. وہ لوگ در حقیقت گستاخانے آل بیت ہیں جو مصطفیٰ کی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں. وہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والے ہیں جنہوں نے اہل بیت بھی چن چن کے بنائے ہوئے ہیں. ہم ہیں اصل میں صحابہ کو ماننے والے اور اہل بیت کرام کو ماننے والے. ہم نے حق کو اپنی خواہشوں کے پیچھے نہیں ڈالا، اس لیے کہ رب نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. آگے میری خواہش چلے، پیچھے حق چلے، آسمان برباد ہو جائے، زمین برباد ہو جائے، آسمانوں والے اور زمینوں والے برباد ہو جائے. اہل سنت وہ ہیں جن کی فکر یہ ہے آگے حق چلے گا، پیچھے ہم چلیں گے. رب اور رب کا رسول جسے آگے کھڑا کر دے گا، ہمارا کام اس کے پیچھے کھڑا ہونا بنتا ہے. اپنی مرضی کے لوگ چننا یہ شریعت کی فرما برداری نہیں ہے. شریعت نے جنہیں چنا ہے ان کے پیچھے چلنا فرما برداری کہلاتی ہے. تو وہ لوگ چاہے اہل بیت کرام کی محبت کا دعویٰ کریں، چاہے اہل بیت کرام کی عقیدت کا دعویٰ کریں، لیکن جو میرے آقا کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں حقیقت میں گستاخان آل بیت سب سے اول وہ ہیں. توجہ چاہوں گا آپ کی. تو لہٰذا یہ جواب کوئی مضبوط جواب قرار نہیں دیا گیا، لیکن یہ اعتراض میں نہیں کرنا چاہوں گا، اس لیے یہ جواب دینے والے بھی ہمارے بڑے ہیں، اور ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے بڑوں کی تقلید اور تختیہ میں مصروف ہو جائیں. از خدا جو یین توفیق ادب، از خدا جو یین توفیق ادب. تو دوسرے اہل علم نے اس پہ یہ اعتراض کیا کہ اگر بات ہوتی قرابت ولاد کی تو وہ قرابت تو سیدہ زینب کو بھی حاصل ہے، سیدہ ام کلثوم کو بھی حاصل ہے، سیدہ رقیہ کو بھی حاصل ہے، حضور کے باپ کے جو بیٹے ہیں انہیں بھی حاصل ہے. پھر کیا وجہ ہے، کیا خاص بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے مناقب و قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، بعد میں منقبات فاطمہ تھا. یہ تخصیص بعد استامین ایسا کیوں کیا؟ اس تخصیص بعد استامین میں نقطہ کیا ہے، سبب کیا ہے، باعث کیا ہے؟ تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور اپنے اساتذہ اور مشائخ ان کی اجازت سے یہ جواب دینا چاہوں گا اور اپنے طلباء کو، اپنے دوست طلباء کو مخاطب بنانا چاہوں گا کہ قرابت اوپر کی جانب جاتی ہے تو جب بھی وسعت اس میں آ جاتی ہے، جب نیچے کی جانب جاتی ہے تب بھی اس میں وسعت آ جاتی ہے. انسان اکیلا، اس کے ماں باپ تو
باپ کے ماں باپ کو، ماں کے ماں باپ کو جتنا اوپر جائیں گے قرابت کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا. جب جیسے جیسے انسان کے قریب آتے جائیں گے قرابت کا دائرہ تنگ ہوتا جائے گا، اور ایک وقت کو پہنچے گا کہ قرابت کا دائرہ تنگ ہو کر اینیت کی صورت اختیار کر لیتا ہے. قرابت کا دائرہ تنگ ہو کر اینیت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور انسان خود رہ جاتا ہے. اپنے باپ اور ماں کے بعد انسان خود رہ جاتا ہے. پھر انسان کے بعد اس کی اولاد کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو قرابت کا دائرہ پھر سے وسعت کی جانب چل پڑتا ہے. اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، بیٹوں کی اولادیں، بیٹیوں کی اولادیں، یہ سلسلہ پھر وسعت کی جانب چل پڑتا ہے. تو پہلے قرابت میں وسعت، پھر تنگی، پہلے عموم، پھر خصوص، پہلے قرابت، پھر اینیت، اینیت کے بعد پھر قرابت، قرابت، اینیت، پھر قرابت. تو قرابت کے بیچ ایک نقطہ آتا ہے جو قرابت کا اخص ترین نقطہ ہے، اخص ترین نقطہ ہے. اس نقطہ پہ قرابت آ کر قرابت نہیں رہتی، اینیت بن جاتی ہے. اور وہ نقطہ انسان کو نہ ماں باپ میں حاصل ہوتا ہے، نہ بیٹی بیٹے میں حاصل ہوتا ہے. بیٹی بیٹے کی بھی قرابت ہوتی ہے، ماں باپ کی بھی قرابت ہوتی ہے. ماں باپ سے جو جڑے گا وہ قرابت دار کہلائے گا، اولاد کے واسطہ سے جو جڑے گا وہ قرابت دار کہلائے گا. اینیت کا درجہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے. اینیت کا درجہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے. قرابت کا اخص ترین درجہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے. امام بخاری نے باب مناقب قرابت رسول اللہ فرمایا، اس میں یہ رتبہ خصوص پہ پہنچنا تھا خود ذات مصطفیٰ میں، لیکن اللہ کریم نے سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ کو یہ اعزاز دیا ہے، یہ مقام دیا ہے کہ اللہ کریم نے مرتبہ اخص ترین جیسے حاصل ہونا تھا ذات مصطفیٰ نے، اللہ رب العالمین نے وہ مرتبہ سیدہ زہرا کے اندر جمع فرما دیا. وہ مرتبہ اینیت، وہ مرتبہ اینیت جو انسان کے اپنے اندر آتا ہے، وہ مرتبہ اینیت رب نے سیدہ زہرا کو عطا فرمایا. اور اس کی تائید جو آپ نے عرض کیا، اس کی تائید الکند احادیث طیبہ سے بھی ہوتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد کرام ان فاطمہ منی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، چونکہ گفتگو صحیح بخاری کے حوالے سے ہے اس لیے صحیح بخاری ہی کی بات میں کر رہا ہوں. ان فاطمہ منی، ان فاطمہ منی، فاطمہ مجھ سے، فاطمہ مجھ سے. تو علامہ سندھی اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ یہ جو جملے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حسین مجھ سے، میں حسین سے، فاطمہ مجھ سے، علی مجھ سے، میں علی سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. حتی یقال کل منہما مکان الآخر، حتی یقال کل منہما مکان الآخر. جہاں مصطفیٰ کا نام لیا جا سکتا ہے وہاں زہرا کا نام لیا جا سکتا ہے. جہاں زہرا کا نام لیا جا سکتا ہے وہاں مصطفیٰ کا نام لیا جا سکتا ہے. جہاں مصطفیٰ کا نام لیا جا سکتا ہے وہاں امام حسین کا نام لیا جا سکتا ہے. جہاں امام حسین کا نام آتا ہے وہاں حضور کا نام آ سکتا ہے. جہاں میرے آقا کا نام آتا ہے وہاں امام حسن کا آ سکتا ہے. جہاں امام حسن کا آتا ہے وہاں میرے آقا کا آ سکتا ہے. جہاں میرے آقا کا آتا ہے وہاں مولا علی کا آ سکتا ہے. جہاں مولا علی کا آتا ہے وہاں میرے آقا کا نام آ سکتا ہے. اب میں طلبہ سے عرض کروں گا کہ اب بھی اگر نہ سمجھے تو اور کیا سمجھائیں گے اس کو. میرے آقا علیہ السلام ام الفضل خواب دیکھتی ہے اور آگے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتی ہوں؟ آپ کے جسد اقدس کا ٹکڑا اتر کر میری گود میں گرتا ہے
میرے آقا علیہ السلام کے جسد اقدس کا عرض کر رہا تھا. امام بخاری کے ترجمہ باب کی توجیہ یہ ہے کہ امام بخاری یہاں پر اخص ترین کرامت کا بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور مرتبہ کرامت کا اخص مرتبہ عینیت پہ آ جاتا ہے. اور اس باب کے ترجمہ کے ذریعے امام بخاری نے اشارہ کر دیا کہ اگر مرتبہ عینیت پہ فائز ہے تو فاطمہ زہرا فائز ہے. اور امام بخاری کے یہ اختراع نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے تو خود فرمایا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، سبحان اللہ، فاطمہ تو بضعۃ منی. تو جو جز ہوتا ہے وہ من کل وجہ عین نہ بھی ہو تو عین کا حکم ضرور رکھتا ہے. من کل وجہ عین نہ بھی ہو تو عین کا حکم ضرور رکھتا ہے. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان فاطمہ منی، جس کی وضاحت علامہ سندھی نے کہا بیان کی کہ حتی یقال کل منہما مکان الآخر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو ہستیوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی جگہ بولا جا سکتا ہے. تو لہٰذا جس چیز کی نسبت ہم سیدہ زہرا کی جانب کر رہے ہیں حکماً حضور تک جاتی ہے، حکماً حضور تک جاتی ہے. مطلب یہ نکلا. اور اس کی بھی تصریحات حدیث طیبہ میں موجود ہے. عرض کر رہا تو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام الفضل نے خواب دیکھا حضور کے بدن کا ٹکڑا اتر کر ام الفضل کی گود میں گرا. ام الفضل نے جب میرے آقا سے پوچھا، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، وہ تیری گود میں کھیلے گا. تو ام الفضل خواب دیکھتی ہے حضور کے بدن کا، اور میرے آقا علیہ السلام اس کی تفسیر، اس کی وضاحت، اس کی تعبیر کو فرماتے ہیں کہ یہ میرے بدن کا ٹکڑا حقیقت میں فاطمہ کے بدن کا ٹکڑا ہے، لیکن چونکہ فاطمہ کو رب نے میرے ساتھ ایک ایسا عظیم مقام دیا ہے، اس عظیم مقام کی وجہ سے جو نسبت فاطمہ کی طرف ہے وہ میری بنتی ہے. بیٹے فاطمہ کے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاتھانے ابنایا، بیٹے فاطمہ کے، حضور کہتے بیٹے میرے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باب میں، اس ترجمہ باب میں سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا کے اس اعلیٰ ترین اور خاص ترین مقام کی طرف اشارہ کیا. اگر قرابت میلاد کی بات کریں گے تو اس پر اعتراض ہے، کیونکہ قرابت میلاد میرے آقا علیہ السلام کے دیگر کے بیٹوں اور دیگر بیٹیوں کو بھی حاصل ہے، لیکن یہ خاص مقام، اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ دیگر جو بیٹیاں میرے آقا علیہ السلام کی، ان کی عزت اور حرمت کا معاذ اللہ انکار کیا جا رہا ہے. یہ بات نہیں ہے. یہ رب کریم جل وجلہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نسل مصطفیٰ اسی بیٹی سے چلانی تھی، اور باقی بیٹیاں بھی، باقی اولاد بھی میرے آقا علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں. لیکن احکام میں جس درجہ کی عینیت کے جزئیت اللہ رب العالمین نے سیدہ زہرا کو عطا فرمائی ہے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں بڑوں کا بہادر بنائے. اور ہمارے اسلاف میں پھر ایک جملہ بولنے کی اجازت مانگوں گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے. اگر دل میں حب رسول ہو، حب صحابہ حقیقی ہو اور حب اہل بیت ہو تو صحیح بخاری کی ایک ایک حدیث مدح اہل بیت مصطفیٰ نظر آتی ہے. لیکن اگر دل میں بغض بھرا ہوا ہو تو پھر اس بغض کو کوئی دور نہیں کر سکتا. آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ اور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے. میں نے جو عرض کیا اس میں کوئی لفظی یا مانوی غلطی ہو گئی تو رب کریم معاف فرمائے. اللہ رب العالمین اس ادارے کو تا قیام قیامت آباد رکھے اور اس سے فیض کے چشمے اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ جاری فرمائے. آمین بحبیبہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم.